أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آج الحمدللہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے. اس صورت کو سورۃ البقرہ اس لیے کہا گیا ہے، اس میں بقرہ کا تذکرہ ہے. بقرہ کے معنی گائے کے اور بیل کے آتے ہیں. بقرۃن میں یہ جو تا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تا تانیث کی نہیں ہے، بلکہ یہ تا وحدت کی ہے. بقر اس میں جنس ہے، اور جب اس سے یہ معنی ادا کرنا ہو ایک گائے ایک بیل، تو اس وقت بقرۃن کہا جاتا ہے. اس میں جس گائے کا تذکرہ ہے یہ وہ گائے ہے جس کے سلسلے میں اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اس کو ذبح کیا جائے، اور اس کا تفصیلی قصہ انشاءاللہ اسی صورت کی آیت نمبر 67 پر آئے گا. میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا. یہ قضیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بتلایا کہ اللہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ گائے ذبح کی گئی. اس کے بعد اس گائے کا گوشت اس مقتول کے جسم سے مس کیا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام بتلایا. اس لیے اس صورت کو علامتی نام بقرہ کا دے دیا گیا ہے. سورہ بقرہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدینہ منورہ میں جو سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ یہی سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں. اس میں ایک آیت جو 281 نمبر پر ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہاں، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منا میں حجۃ الوداع کے موقع سے نازل ہوئی. باقی پوری صورت مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ بڑی اہمیت کی صورت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطل۔ سورہ بقرہ کو پڑھیے، سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا یہ حسرت اور محرومی کا ذریعہ ہے۔ اس کو صرف وہ لوگ جو سست ہوں، کاہل ہوں، وہی چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے یہ بھی ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ مسلم شریف کی روایت۔ جس صورت میں سورہ بقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا ان لکل شیء صناما وصنام القرآن سورۃ البقرہ۔ جیسے ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ایک باعظمت جگہ ہوتی ہے، اونٹ کی ایک کوہان ہوتی ہے، اسی طرح سے سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، قرآن کی عظمت، بعظمت صورت۔ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت کرتی بھی آئیں گی۔ سورہ بقرہ یہ جو اس کا اہتمام کرے گا قیامت کے دن یہ اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ کتنی اہمیت کی صورت ہے۔ تو بہرحال سورہ بقرہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے گھر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطانی اثر ہے، اور اس کے لیے وہ تعویذ، گنڈوں اور نہ معلوم کیسے کیسے وظیفوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین وظیفہ ایک مسلمان کو بتلا دیا ہے۔ سورہ بقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر کوئی آسیب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر شیاطین نہیں ہوں گے، تمام بلاؤں سے وہ گھر محفوظ رہے گا۔ اس لیے سورہ بقرہ دنیا کے اندر بھی اس کا پڑھنا برکت کا، خیر کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی شفاعت کا، نجات کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کا ربط سورۃ الفاتحہ سے بڑا اہم ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ مومن اللہ سے یوں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھلائیے، سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے۔ اب اللہ نے بندے کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور اس کو یہ ہدایت نامہ عطا کر دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جو ہدایت مانگی گئی تھی وہ ہدایت اب عطا کی جا رہی ہے۔ تو یہ در حقیقت سورہ فاتحہ کی جو دعا ہے اس دعا کی قبولیت کا سب سے نمایاں اثر وہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی شکل میں ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر جو مضامین پیش کیے گئے ہیں وہ بھی بہت بنیادی اور کلیدی مضامین ہیں جو انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس صورت کے اندر عقیدہ توحید کو، عقیدہ آخرت کو، عمل صالح کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومن کی صفات بیان کی گئی، منافق کی صفات بیان کی گئی، کافروں کی صفات اور ان کا کردار بیان کیا گیا۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر جو انعامات کیے، ان پر جو عنایتیں اللہ کی ہوئی، پھر انہوں نے ان کی جو ناقدری کی ہے ان پر ان کو متنبہ کیا گیا، اور امت مسلمہ کو یہ بتلایا گیا کہ دیکھو جو طریقہ بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا وہ طریقہ تم اختیار نہ کرنا، اور بنی اسرائیل کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اپنی نادانیوں اور نالائکیوں کو چھوڑو اور اللہ سے سچی توبہ کرو،
اور تو تمہارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر تمام وہ احکام جن کا تعلق معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے، عبادات سے ہے، وہ سب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ صورت بہت جامع ترین صورت ہے اور بہت توجہ سے پڑھنے اور سمجھنے والی صورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال کا عرصہ اس صورت کو پڑھنے سمجھنے پر لگایا، اس سے بھی اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف کو الگ پڑھا جا رہا ہے، لام کو الگ پڑھا جا رہا ہے، میم کو الگ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی کلام نہیں کرنا ہے۔ ہمارے سامنے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اعلم بمرادہ، اس کے معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لہذا اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے سلسلے میں مزید ہمارے سامنے حضرت صدیق اکبر کا وہ قول بڑا رہنما ہے، جس میں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا فی کل کتاب سر وسر اللہ تعالی فی القرآن اوائل السور۔ ہر کتاب کے اندر اللہ کا کوئی نہ کوئی سر ہے، اور قرآن کے اندر اللہ کا سر وہ اوائل السور ہے۔ اس صورتوں کے شروع میں الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، قاف، نون، یہ سب اوائل السور، یہ اللہ کے اسرار ہے، اللہ کا سر ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم تو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتلایا گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی جانتے تھے نہیں جانتے تھے، اس سلسلے میں نصوص کے اندر سکوت ہے۔ ہم کوئی بات اپنی طرف سے جو جانتے نہیں ہیں اس کو کہتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو بھی سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا علم نہ بھی ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، اور یوں عام عربی زبان کے اعتبار سے تو یہ ہوتا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ ذالکہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو عرب میں کسی چیز کی فخامت کو بیان کرنے کے لیے وہ حاضر کے اشارے کی جگہ پر بعید کا اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے کہ اس کتاب سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے، اس کتاب کی فخامت سے بڑھ کر اور کیا فخامت ہو سکتی ہے، اس لیے اس کتاب کی عظمت اور فخامت کو بتلانے کے لیے یہاں اشارہ بعید کا لایا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب، یہ ذالک مبتدا، الکتاب اس کی خبر۔ یہ کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کی ایک توجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ذالک مبتدا ہو، الکتاب اس کی خبر ہو جائے، اور یہاں مبتدا محذوف بھی ہو سکتا ہے، ہوا ذالک الکتاب، اشارہ اس کتاب کی طرف کہ یہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، یہ اس کی دوسری خبر ہو گئی۔ لا نفی جنس کا ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ ریب کہتے ہیں قلق النفس واضطرابها، نفس کی بے چینی کو، نفس کے اضطراب کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کوئی خلجان نہیں ہے، یہ کتاب تمام شکوک شبہات سے، ہر طرح کے خلجان سے پاک ہے۔ اس میں کسی بھی ناحیے سے انسان کو کوئی خلجان نہیں ملے گا، اور واقعتاً یہ اللہ کی ایسی سچی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ کہیں اس میں باطل کا گزر ہی نہیں ہے، اس میں کسی لفظ کے اندر کوئی باطل کا گزر نہیں، اس میں اس کے معنی میں کسی باطل کا کوئی دخل نہیں، اس کی جو خبر ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں جو واقعات ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی التباس نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بڑی قوت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، اور جن لوگوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو
جو کتاب دی جا رہی ہے ان کے سامنے سب سے پہلے اس بڑی حقیقت کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی خلجان نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، ہدی للمتقین۔ ہدی للمتقین یہ حالت رفعی میں بھی ہو سکتا ہے، یہاں مبتدا محذوف مان لیا جائے، ہوا ہدن، یعنی یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے، راہ بتلانے والی ہے، للمتقین، متقین کا مطلب ڈرنے والوں کو، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ راہ بتلانے والی ہے۔ یہاں ہدایت کے معنی دلالت کے ہیں، ہدایت کے معنی توفیق کے بھی آتے ہیں۔ ہدایت کے جو معنی توفیق کے آتے ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جس کا مطلب اہدنا الصراط المستقیم ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہدایت جو توفیق والی کے معنی مفہوم میں ہے وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ کوئی ہدایت اس کو نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن یہ ہدایت جو رہنمائی کے معنی میں ہے، یہ اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے صحیفوں کے ساتھ اس کو وابستہ رکھا ہے، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور قرآن کو ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ بہرحال یہ کتاب راہ بتلانے والی ہے متقی۔ اب یہاں للمتقین، متقیوں کے بھی درجات ہیں۔ یہاں تقوی کا ابتدائی مفہوم مراد ہے، یہاں تقوی کے ابتدائی اور حقیقی معنی، تقوی کے معنی خوف کیا ہے، یعنی یہاں مراد وہ خوف ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، یعنی جن لوگوں کے اندر وہ خوف موجود ہے جو اللہ نے فطرت انسانی کے اندر ودیعت کیا ہے، بس یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بن جائے گی۔ اگر وہ تقوی انہوں نے محفوظ رکھا ہے تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو اس تقوی کو بھی آلودہ کر دیں، جو اس تقوی کی نعمت کو بھی گنوا دیں، تو پھر یہ کتاب ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور یہ تقوی کا وہ مفہوم جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ خوف کے معنی میں تقوی کا وہ پہلا درجہ جو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، جس کا اشارہ دوسری آیت میں کیا گیا ہے، اس کو آپ سب پڑھیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہاں جس تقوی کا تذکرہ ہے یہ وہی ابتدائی تقوی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں تقوی رکھا ہے، بس جس نے اس تقوی کو چمکا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس تقوی کو آلودہ کر دیا بس وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کافر جنہوں نے اس تقوی کی نعمت کو آلودہ کر دیا تھا، اس تقوی کی نعمت کو گنوا دیا تھا، بس انہی کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس تقوی کی پاسداری کی، اس تقوی کو بڑھایا، تو قرآن مجید ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ صحابہ کی ایک بڑی تعداد جس نے اس تقوی کا پاس و لحاظ رکھا، ان سب کے لیے قرآن مجید ہدایت بنتا چلا گیا، اور پھر قیامت تک سارے وہ انسان جو اس تقوی کے حامل ہوں گے، اس تقوی کو محفوظ رکھیں گے، وہ قرآن ان کے لیے ہدایت بنتا چلا جائے گا۔ ہدی للمتقین، تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر جب قرآن مجید رہنما اور ہدایت بن جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کا تذکرہ آگے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر انسان قرآن سے ہدایت پانے کے بعد اس کے اندر جو ثمرات، جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں، وہ نتائج یہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یہ للمتقین کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اپنی جگہ پر یہ خبر بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں مبتدا کو محذوف مانے، ہم الذین یؤمنون بالغیب، ہم مبتدا اور الذین یؤمنون بالغیب یہ اس کی خبر، یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو جو قرآن مجید ہدایت بنتا ہے تو قرآن مجید کے ہدایت بننے کے بعد
سب سے بڑی اور بنیادی تبدیلی آتی ہے کہ انسان کی عقل بڑی دور رس اور دوربین ہو جاتی ہے. وہ اس دنیا کے محدود دائرے سے نکل کر غیب کے اوپر ایمان لے آتا ہے. پھر وہ دنیا ہی کی چیزوں کو نہیں، وہ چیزیں جو عالم آخرت سے وابستہ ہیں ان کو بھی وہ تسلیم کرنے لگتا ہے. اسی کو ذکر کیا گیا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب کہتے ہیں ما غاب عنا، جو ہماری نگاہوں سے جو چیز پوشیدہ ہو، ہماری عقل سے، ہمارے حواس سے جو چیز پوشیدہ ہو اس کو غیب کہتے ہیں. تو قرآن مجید جب رہنمائی کرتا ہے تو پھر انسان کی نظر اتنی دور اندیش ہو جاتی ہے کہ وہ آخرت کی باتوں کو بھی تسلیم کرنے لگتا ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے، غیب سے مراد کہ بس وہ جو بھی الٹپ چیزوں کو تسلیم کر لیتا ہے، نہیں، وہ باتیں جو اللہ نے بتلائی ہیں اور جو نبی نے جو باتیں بتلائی ہیں ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں. ہر کس و ناقص کی بات نہیں، من گھڑت باتیں نہیں، اندیکھی نہیں، بس جس نے بھی آ کر کچھ کہہ دیا اس کو مان لے، نہیں. اس سے مراد یعنی نبی جو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں اس کو وہ مانتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو غیب کی خبر ان کو دی جاتی ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ نبی کی بات ایک انسان نہ مانے تو اس سے بڑھ کر نادان کون ہو سکتا ہے. دنیا میں تو یوں ایک انسان، ایک ڈاکٹر اگر کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپریشن کروں گا اور دل کا آپریشن کروں گا اور آپ کو بے ہوش کیا جائے گا اور آپریشن کامیاب ہو جائے گا، ایک انسان اس کی بات کو مان لیتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر کی بات کوئی یقینی ہو، وہ سچی ہو، کوئی اس کی گارنٹی نہیں، لیکن انسان کتنی آسانی کے ساتھ مان لیتا ہے. اور پھر نبی کی بات ماننے میں وہ آگے پیچھے ہو، جو معصوم ہوتا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ کا اس کے پاس گزر نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید ان کے لیے ہدایت بنتا ہے تو پھر ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آتی ہے. سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے کہ ان کی عقل دور اندیش ہو جاتی ہے، اور اتنی دور اندیش ہو جاتی ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. اور صرف یہ ذہنی اور دماغی اور قلبی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ ان کے اندر عملی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے. اسی کا ذکر اگلی آیت میں کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں، اقامت کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، جس سے بڑے اشارے اس میں ہو گئے ہیں. اقامت صلاۃ کا مطلب پورے اہتمام کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ تمام ارکان اور شرائط کا خیال کر کر نماز پڑھتے ہیں. یقیمونہ کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ نماز میں وہ خشوع اور خضوع کا خیال رکھتے ہیں، فہم اور تدبر کا وہ خیال رکھتے ہیں. نماز کے جتنے عملی تقاضے ہیں ان سب کو وہ بجا لاتے ہیں. یہ ان کے اندر عملی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اور یقیمون الصلاۃ سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو گیا ہے کیونکہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں نشیط ہو جاتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ان کے اندر اور بھی جو تبدیلی آتی ہے اس کو قرآن مجید نے آگے ذکر کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی بجا لاتے ہیں. ان کی زندگی دونوں طرف مربوط ہوتی ہے، حقوق اللہ سے بھی اور حقوق العباد سے بھی. اور یہی نہیں بلکہ وہ پوری شریعت مطہرہ کو تسلیم کرتے ہیں. اسی کی تعبیر آگے بیان کی گئی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یعنی پوری شریعت مطہرہ کو وہ تسلیم کرتے ہیں. تو جب قرآن مجید ہدایت بنتا ہے تو انسان کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہ پوری شریعت مطہرہ کو تسلیم کر لیتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ وما انزل من قبلک، جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں.
قرآن کے اوپر تفصیلی ایمان اور جو کچھ آسمانی کتابیں پہلے آئی ہیں ان پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔ واقعتاً قربان جائیے قرآن مجید کے اس اسلوب بیان پر کہ اس موقع سے بما انزل الیک کے ساتھ وما انزل من قبلک کا تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ اسلام کا تکمیلی مزاج ہے کہ ہر چیز کو وہ مکمل بیان کرتا ہے۔ یہی نہیں، پہلی آسمانی کتابوں کو بھی اگر آپ اس آیات کے اندر غور کریں تو اسلام کی وسعت، اعلیٰ ظرفی، رواداری کیسی نمایاں ہو رہی ہے۔ یہاں توریت، زبور، انجیل، تمام آسمانی صحیفوں کو کی تائید ہو رہی ہے، ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، کوئی مذہب آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے مذہب کی تائید کر رہا ہو۔ یہودیت نصرانیت کی تائید کر رہی ہو، نصرانیت یہودیت کی تائید کر رہی ہو، کوئی اور دوسرے مذاہب کو آپ دیکھ لیجیے، ان کی کتابوں کو پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہو یا ان سے بتایا جا رہا ہو کہ اس میں جو حق ہے اس کو قبول کیجئے، کہ زبان کے اوپر حرف غلط کی طرح سے کبھی یہ بات نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن نے اپنے عقیدے کے اندر اس بات کو شامل کیا ہے کہ زبور کو بھی اللہ کی کتاب مانو، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانو، وہ صحیفے جو انبیاء علیہم السلام پر اترے ہیں ان کو بھی تسلیم کرو، یعنی اجمالی طور سے ان کو ماننا۔ اب ان کے اندر جو تحریفات ہو گئی ان کو ماننے کی تلقین نہیں کی جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر بات واضح ہوئے کی جائے گی، یا ان کو ماننے کی بات نہیں کہ ہاں، لیکن وہ آسمانی کتابیں ہیں، اس کا اعتراف ہے۔ موسیٰ کو اللہ کا رسول مانو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانو، اور تمام انبیاء علیہم السلام جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ان سب کو اللہ کا سچا رسول مانو، اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد وہ زندگی جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی رہے گی۔ اس کا تذکرہ اگر دیکھا جائے تو الذین یؤمنون بالغیب کے اندر اس کا تذکرہ ہو گیا ہے، لیکن بطور خاص یہ آخرت کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ واقعتاً آخرت کا عقیدہ اور آخرت کا یقین ہی وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کی عقل میں، اس کی فکر میں اور اس کی عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس لیے اس کا بطور خاص یہ ذکر کیا گیا۔ فرمایا اب ان صفات سے جو لوگ متصف ہو جائیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، انہی کو بشارت سنائی جا رہی ہے، بس وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اور یہاں ہدن کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے، ہدایت کے درجات ہیں، بس جس کی زندگی میں یہ صفات جس درجے کے ہوں گے وہ اسی درجے ہدایت پر ہوگا۔ جو ان صفات پر 100% عمل کرنے والا ہوگا وہ ہدایت کے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ جس کی زندگی میں یہ تناسب کم ہو جائے گا وہ ہدایت کے کم درجے پر آ جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور انہی سعادت مندوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ وہ صفات ہے جو مومنین کے ہیں۔ قرآن مجید جن کی زندگیوں میں ہدایت بنتا ہے اور تو ان کی زندگیوں میں یہ تبدیلی آتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کی حقانیت کا انکار کیا ان کا تذکرہ بھی اس کی بات کی آیتوں میں ہے، جو انشاءاللہ دوسری نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔